السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ ناچیز عبید اللہ لطیف خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر نئی ویڈیو لے کر کے حاضر خدمت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ محترم المقام جناب عامر نذیر بھائی نے 1 اکتوبر 2019 کو انصاف ون واٹس ایپ گروپ میں لیکچر دیا تھا مرزا غلام محمد قادیانی کے اخلاق فاضلہ کے عنوان سے۔ تو اس ویڈیو کا یہ چوتھا اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلے حصے میں عامر نذیر بھائی کا مکمل لیکچر اور باقی 3 حصوں میں سوال جواب جو قارئین کی طرف سے ہوئے تھے، نشست ہوئی تھی، وہ پیش خدمت ہے۔ تو ناظرین، یہ اس لیکچر کا چوتھا اور آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر نذیر بھائی، ایک اور چیز کی وضاحت مطلوب ہے۔ دیکھیے کہ شریعت اسلامیہ میں تو جب کسی بچی کا، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو رشتے کا پیغام دے دیا جائے ایک طرف سے، تو جب تک اس کو ہاں یا نہ میں جواب نہیں مل جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے اوپر دوسرا کسی کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجنا جو ہے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف سے شادی کا رشتہ کیا ہوا ہے، ابھی اس کی طرف سے ہاں نہ نہیں ہوئی، تو دوسری طرف سے رشتہ بھیجا جا رہا ہے علم ہونے کے باوجود، اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، جبکہ دوسری طرف مرزا صاحب کو جواب تو ٹوک لفظوں میں دے دیا گیا، روک دیا گیا جو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور دوسری طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے، رشتہ طے پاتا ہے، اور مرزا صاحب اس کے باوجود جو ہے بار بار اس کے نکاح کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ محمدی بیگم کی آگے شادی ہو جاتی ہے، تو اس کے باوجود مرزا صاحب اس کو برہنہ خوابوں میں دیکھتے ہیں اور اپنے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اپنی ڈائری میں وہ خواب درج کرتے ہیں کہ اس نے اسے برہنہ دیکھا ہے۔ اور پھر محمدی بیگم کی اس کا نکاح ہو چکا ہے، سارے معاملات ہو چکے ہیں، اور عدالت تک جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، امید کیسی یقین کامل ہے۔ تو کیا مرزا صاحب کا یہ طرز عمل شریعت اسلامیہ کے عین مطابق تھا یا مخالف تھا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پیغام کے اوپر پیغام بھیجنے سے بھی سختی سے منع کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیے، شکریہ۔ جی عبید اللہ بھائی، آپ کا یہ سوال میں نے سن لیا ہے۔ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پیغام کے اوپر پیغام بھیجنے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ تو ان باتوں سے، ان حرکتوں سے سختی سے منع کرتی ہے، لیکن کیا کہیے، انا کی موہنی صورت بگاڑ دیتی ہے، بڑے بڑوں کو ضرورت بگاڑ دیتی ہے، اسی لیے تو میں شہر سے بچ کے چلتا ہوں، شریف لوگوں کو عورت بگاڑ دیتی ہے۔ مرزا صاحب شریف آدمی تھے، لیکن یہ معاملہ عورت کا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ مرزا صاحب امیر کبیر آدمی تھے، محمدی بیگم اور ان کے چچا زاد بھائی غریب لوگ تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ امیری ریشموں کے مخاب میں ننگی نظر آئی، غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے۔ محمدی بیگم ایک عزت دار خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، کھڑی رہی ہیں ثابت قدم۔ مرزا صاحب کے اشتہارات، مرزا صاحب کی یہ ساری باتیں۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مرزا صاحب کس شریعت کو مانتے تھے، شریعت اسلامی میں تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔
جیسا میں نے کہا کہ ابو الوفا نے کہا تھا مرزا صاحب آپ تختے توے پر بھی بیٹھ جائیں، میں آپ کی قسم پر اعتبار نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی قسم ہے ہی کوئی نہیں، آپ کا ایمان ہی کوئی نہیں، نہ آپ کا دین ہے نہ آپ کی شریعت ہے، آپ ملحد ہیں۔ تو بس ایسے ہی کچھ معاملہ تھا، مرزا صاحب کسی شریعت کو نہیں مانتے تھے۔ جی السلام علیکم عامر صاحب۔ عامر صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ محمدی بیگم صاحبہ کا نکاح جو ہے وہ یہ شادی سلطان بیگ کے ساتھ وہ 1892 میں ہو گئی تھی، تو کیا اس کے بعد مرزا صاحب نے اپنی کیمپین روک دی تھی؟ کیونکہ چلے شادی سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے اچھے برے طریقے سے، لیکن جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بندہ چپ کر جاتا ہے، تو کیا وہ چپ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور نہیں ہوئے تو کب تک انہوں نے اس کیمپین کو چلایا، اور معاشرتی حوالے سے کتنا ٹارچرنگ رہا ہوگا حمدی بیگم کے لیے؟ اور آپ مرزا سلطان بیگ کو کیسے ریٹ کریں گے معاشرتی حوالے سے کہ جس کی بیوی میں اس کے بارے میں اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور وہ پھر بھی خاموشی سے برداشت کرے؟ اور سب سے اہم یہ کہ مرزا صاحب کی ذہنیت کو آپ سائیکولوجیکلی کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ایک شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ کسی عورت کے پیچھے پڑے ہوئے؟ جی انجینئر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 1892 میں محمدی کی شادی ہوئی فروری مارچ میں، لیکن مرزا صاحب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، بار بار اشتہارات چھپوائے ہیں۔ جو سلطان بیگ تھا اس کا 2.5 سال مرنے کا ٹائم دیا، 11 مہینے باقی بچ گئے، پھر اشتہار چھپا، پھر کتابوں میں لکھا کہ 11 مہینے اس کے رہ گئے ہیں باقی، یہ پیشگوئی پوری ہوگی، سلطان بیگ مرے گا اور اس کی تقدیر ہے، اس کی موت تقدیر مبرم ہے، اس نے مرنا ہے، یہ موت ٹل نہیں سکتی۔ جب 2.5 سال اس کے پورے ہو گئے وہ نہ مرا، ان دنوں میں جب عبداللہ اتم والی پیشگوئی جھوٹی نکلی 5 ستمبر 1894، انہی دنوں میں ستمبر 1894 میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی 2.5 سال کی۔ تو پھر مرزا صاحب نے کہا کہ وقتوں میں تو کئی بار استعارے کا بھی عمل ہوتا ہے، استعارے کا بھی دخل ہو جاتا ہے، مرے گا ضرور، یہ 2.5 سال میں نہیں مرا لیکن یہ میری زندگی میں ضرور مرے گا۔ اس کو گولی بھی لگی وہ نہیں مرا، وہ فرانس میں یہاں آیا تھا، فوج میں تھا سلطان بیگ، اس کو گولی بھی لگی لیکن وہ نہیں مرا۔ اب سوچیں، اس مالک الملک کی طرف دیکھیں کہ جو جب کسی بندے کو جھوٹا کرنا چاہتا ہے تو ایسے گولی لگے بندے کو بھی بچا لیتا ہے دوسرے ملک میں۔ تو سلطان بیگ بڑا ہی باعزت آدمی تھا اور بڑا ہی سنجیدہ انسان تھا۔ کئی دفعہ لوگوں نے ان سے پوچھا، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے راول پنڈی میں ان کو، جب وہ آرمی بیس میں تھے، آپ بھی پنڈی میں ہیں انجینئر صاحب، یہاں وہ تھے جہاں آج آپ پھرتے ہیں نا، کہتے ہیں سگنل نہیں آتے یہاں پہ، اس ایریا میں، ادھر وہ سعید نقشہ نویس کو بھیجا مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے کہ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں تم ڈر گئے ہو، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن بہرحال مرزا صاحب نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس پیشگوئی کا اور محمدی بیگم کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ دیوار کا مقدمہ جو مرزا صاحب کا ہوا اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، یہ شادی کے کم از کم بھی 7-8 سال بعد کا واقعہ ہے، 1900 کے بعد کا واقعہ ہے۔ دیوار کا مقدمہ ہوا تو جج نے پوچھا بھی آپ کا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ؟ وہ اصل تو بات مرزا صاحب نہیں نا بتاتے تھے کہ یہ گھر نہیں تھے، میں نے ان کے گھر کے آگے وہ ان کے حصے میں وہ مکان تعمیر کر لیا، اور یہ رات کو لاہور تھے، جب سویرے انہوں نے آ کے قادیان میں دیکھا کہ مسیح موعود نے یہ گیم ڈال دیا تو یہ ٹاکاں تے ہاتھ رکھ کے روئے بیچارے دونوں بھائی۔ تو مرزا صاحب وہ بات تو بتاتے نہیں تھے، مرزا صاحب نے کہانی یہ سنائی کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی بھانجی ہے، اس کے متعلق میں نے پیشگوئی کر رکھی ہے، تو ناراضگی ہماری یہ ہے، یہ تو نہ بتایا کمرہ بنا لیا ہے ان کی جگہ پہ، اور اس لیے انہوں نے دیوار میرے دروازے کے آگے چنوا دی۔ بہرحال جج نے پوچھا وہ اچھا جس کے بارے میں پیشگوئی کی ہے وہ لڑکی، مرزا صاحب نے بتایا وہ لڑکی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہیں 6-7۔ اچھا جج نے پوچھا مرزا صاحب اب بھی آپ کو امید ہے کہ وہ لڑکی آپ کے نکاح میں آئے گی؟ مرزا صاحب نے کہا امید کیا جی جج صاحب، یقین ہے۔ امید کیا ہوتی ہے؟ یقین ہے، یہ خدا کی باتیں ٹلنے والی نہیں ہیں۔ باہر نکلے گواہی دے کے وہاں سے عدالت سے، اپنے مریدوں کو کہنے لگے یہ بات جو آج میں نے ریکارڈ میں لکھوائی ہے، بیان قلم بند کروایا ہے، یہ تو 1000-1200 روپیہ دے کے بھی نہیں نا لکھوا سکتے تھے،
لیکن خدا کے کام دیکھیں, خدا نے یہ بات کاغذوں پر چڑھا دی ہے. اب جس دن میرا ویاہ ہوئے گا, عالم لوہار نے کہا تھا نا, جس دن میرا ویاہ ہوئے گا سب نو چڑھیا چاہ ہوئے گا. اب جس دن محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا تو یہ کاغذات بولیں گے, لیکن نہ نکاح ہوا نہ وہ کاغذات بولے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمر بھائی, سوال جواب کا سیکشن پتہ نہیں ابھی جاری ہے یا ختم ہو گیا. میرے سے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک گئے ہیں مرزا صاحب؟ مطلب اس کی شادی بھی ہو چکی ہے, وہ بچے بھی جان رہی ہے محمدی بیگم, اور اس کے باوجود کیا مرزا صاحب آخری دم تک اس امید پہ تھے یا ان کو پتا تھا کہ وہ ملے گی ان کو طلاق ہونے کے بعد بھی, یا کبھی مرزا صاحب نا امید بھی ہوئے تھے کہ نہیں اب مطلب ختم ہو گیا کام یا ٹل گیا کام؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیں, بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر چنا بھائی, میں اب خود چاہتا ہوں کہ بہت سے زیادہ سوالات ہو گئے, ان کے جوابات میں دے چکا. مجھے کچھ پرسنل میسیجز بھی تھے جن کا جواب دینا تھا, اور شاید گروپ کے جو مالک ہیں وہ بھی گھور کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کب تک چلے گا سیشن سوال و جواب کا. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اب یہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے. آپ نے پوچھا کہ مرزا صاحب نے کب تک اس پیش گوئی کا یا اس رشتے کا پیچھا کیا جو وہ رشتہ کرنا چاہتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس وقت تک اس رشتے کا اور اس خاتون کا, محمدی بیگم کا پیچھا کیا جب تک مرزا صاحب کو یقین نہیں ہو گیا کہ مجھ کو گہرائی میں مٹی کی اتر جانا ہے, زندگی باندھ لے سامان سفر جانا ہے. گھر کی دہلیز پہ روشن ہے وہ بجھتی آنکھیں, مجھ کو مت روکو مجھے لوٹ کے گھر جانا ہے. زندگی تاش کے پتوں کی طرح ہے میری, اور پتوں کو بہرحال بکھر جانا ہے. ایک بے نام سے رشتے کی تمنا لے کر اس کبوتر کو کسی چھت پہ اتر جانا ہے. جب تک مرزا صاحب کو اس بات کا یقین نہیں ہو گیا تب تک مرزا صاحب پیچھا کرتے رہے. آخری دنوں میں مرنے سے 2-1 سال پہلے, بلکہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے کہ مرزا صاحب کے جو پیروکار تھے نا وہ یہی کہتے رہے جب تک وہ مرزا صاحب کی موت کا دن نہ آ گیا. اس دن تک 26 مئی 1908 تک مرزا صاحب کے مرید کہا کرتے تھے گھوڑا بھی ادھر ہی ہے, میدان بھی ادھر ہی ہے, انتظار کریں, جلدی کیا ہے. جب لوگ پوچھتے تھے محمدی بیگم کو کیا بنا, تو ان کے مرید یہی لوگوں کو جواب دیتے تھے کہ ابھی محمدی بیگم بھی زندہ, مرزا صاحب بھی زندہ. سلطان بیگ آج مرا, کل مرزا صاحب کا نکاح ہو جائے گا عدت ختم ہونے کے بعد. لیکن یہ نہ ہونا تھا نہ ہوا. جی عامر بھائی, جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ مرزا صاحب نے تو آخری دم تک پیچھا نہیں چھوڑا, اور عدالت کے کاغذوں میں بھی جا کے تو در حقیقت تو وہ غریب خاندان جو بھی تھا تو ان کی بے عزتی کی قدم قدم پہ, اور پھر وہ خواب چھاپے اور جو کچھ بھی تھا. تو سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ان سب چیزوں سے مجبور ہو کے اس خاندان نے بھی مرزا صاحب سے کوئی انتقامی کارروائی کی, یا وہ اتنے کمزور تھے اور نہیں کر سکے, یا کسی اور شخص نے مرزا صاحب کی حیات میں کوئی ایسا ملتا جلتا کام مرزا صاحب کے ساتھ کیا ہو, تو اس پہ پھر مرزا صاحب کا ری ایکشن کیا تھا کہ جس میں مرزا صاحب کی غیرت کو پرووک کیا گیا ہو؟ کیا کوئی ایسا واقعہ ہے ہسٹری میں, اور پھر اس پہ مرزا صاحب نے کس طرح سے ری ایکٹ کیا؟ جزاک اللہ. جی انجینئر صاحب, بالکل ان بیچاروں نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا. وہ غریب خاندان تھا, نظام دین امام دین وغیرہ کمزور لوگ تھے مرزا صاحب کے مقابلے میں. خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے زمینیں مقدمے کر کے واپس لے لی وہ جو سکھوں نے چھین لی تھی, لیکن انہوں نے حصہ نہیں ڈالا, پیسے نہیں دیے مقدمات میں, تو ان کو نہیں ملا حصہ. بہرحال ان کے پاس وہ پیسے خرچہ نہیں تھا, وہ ان کے مقابلے میں معاشی طور پر کمزور تھے. کبھی بھی انہوں نے انتقام نہیں لیا, لیکن قدرت نے انتقام لیا, کیونکہ سنا ہے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو, دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو. آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا ویسے ہم گھبرائے تو.
دیر ضرور لگی ہے لیکن انتقام لیا ہے قدرت نے، تقدیر نے۔ مرزا صاحب کی جو پوتا ہے مرزا طاہر، جو ان کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی بیٹی ہے طوبہ بی بی، ان کے متعلق عبدالغفار جمبا صاحب نے بالکل اسی طرح کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح سے وہ اس کے لیے الہامات پیش کرتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، لوگوں کو یقین دلواتے ہیں کہ یہ لڑکی ان کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ سگے ماموں کے گھر بیائی گئی تھی طوبہ بی بی، وہاں سے طلاق ہوئی۔ مرزا طاہر نے جو اب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا بھئی اس کے ساتھ ہمدردی بھی نہ کرنا، اس کے قریب نہ جانا، چھوڑ دو۔ بڑے ڈس ہارٹ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے ہم نے ارمانوں سے یہ بیاہ کیا تھا، لیکن وہ عبدالغفار جمبا کہتا ہے کہ دیکھ لیں اتنے ارمانوں سے کیا ہوا بیاہ اور پھر سگے ماموں کے گھر وہ پورا نہیں ہوا، کیوں؟ کہتا ہے یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ دنیا کی یہ باتیں ٹل جائیں، آسمان کی باتیں نہیں ٹلتی، یہ خاتون میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔ تو تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ضرور ہے، لیکن اب مرزا صاحب نہیں دیکھ رہے، ان کی اولاد دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عامر بھائی بس ایک آخری سوال کہ کیا اس سارے لمبے عرصے میں یا ایون مرزا صاحب کے انتقال پہ بھی ان کے پیروکاروں کو کبھی یہ احساس ہوا کہ یہ پیشن گوئی غلط تھی یا یہ ثابت نہیں ہو سکی؟ اس قسم کا کوئی ہسٹری میں ریکارڈ ملتا ہے کہ کسی کو احساس ہوا ان کے قریبیوں میں سے؟ جی انجینئر صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں پیشگوئی پر اس نشست میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ آپ کا اسپیشل احترام ہے، آپ نے اب سوال ایک کر دیا ہے پیشگوئی کے بارے میں، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو پیشگوئی ہے اس کے متعلق مرزا صاحب کے ماننے والوں نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں۔ ڈاکٹر بشارت ہوئے ہیں، وہ لاہوری گروہ میں چلے گئے تھے، مرزا صاحب کے خاص مرید تھے۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب کو غلطی لگ گئی تھی، یہ پیشگوئی محمدی بیگم کے بارے میں تھی نہیں، جو محمدی بیگم مرزا صاحب سمجھتے رہے کہ احمد بیگ کی بیٹی ہے، یہ مطلب نہیں تھا، یہ الہام تھا جو اقوام مغرب کے متعلق مرزا صاحب کو ہوا تھا، یعنی عیسائی یورپ کے اور برطانیہ کے، وہ مرزائیت میں داخل ہوتے جائیں گے اور ان کا نام محمدی بیگم بنتا جائے گا، لیکن مرزا صاحب خام خواہی اس کو احمد بیگ کی بیٹی سے منسوب کرتے رہے۔ مرزا صاحب کو اجتہادی غلطی لگی ہے۔ اسی طرح سے حکیم نور الدین سے پوچھا ان کے بیٹے نے، مرزا صاحب کے بیٹے نے، کہ ابا جی ساری زندگی محمدی بیگم کے بارے میں بتاتے رہے، اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں، ابا جی تو فوت ہو گئے۔ تو حکیم نور الدین نے کہا کہ دیکھو جب مرزا صاحب فوت ہو گئے تو اب تمہارا نکاح محمدی بیگم کی نسل میں سے کسی لڑکی سے ہو جائے، تمہارے بیٹے کا نکاح ہو جائے ان کی بیٹی سے، ان کی نواسی سے، تو ہم کہیں گے پیشگوئی اس رنگ میں پوری ہوگی، کیونکہ آسمانی پیشگوئیاں مختلف رنگوں میں پوری ہوتی ہیں نا ہمارے یہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے اور اس قدرت کا انتقام دیکھیے کہ آج تک محمدی بیگم کی نسل سے یہ کسی لڑکی کا رشتہ نہیں لے سکے۔ یہ ہے وہ بات کہ آسمان سے جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے ذلت اور رسوائی کا، دنیا میں کوئی چیز آپ کی مدد نہیں کرتی، تمام اسباب منقطع ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھا محترم المقام جناب عامر نذیر بھائی کے لیکچر کے بعد سوال جواب کے سیشن کا آخری حصہ۔ تو ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل RQ یوٹیوب TV چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا میسج آپ تک پر وقت پہنچ سکے، آپ وہ ویڈیو پہلی فرصت میں دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔